العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس. وقال الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ آج جس نبی کے بارے میں آپ کے سامنے بولنے والا ہوں وہ ہے کہ ادریس علیہ السلام اور دوسرا نوح علیہ السلام۔ کیونکہ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ ان کے بعد انہی کے بیٹوں میں سے ایک نبی تھے جن کا نام شیس علیہ السلام، اور شیس علیہ السلام کے بعد کون نبی تھے؟ ادریس علیہ السلام۔ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام، یہ کب آئے؟ شیس علیہ السلام کے بعد۔ ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام جو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جو نا ان کا جو نسب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ جیسے کہ ہم بولتی ہیں نا کہ ہم سید ہی ہمارا فلاں اس سے ملتا ہے، ہم انصار ہی ہمارا فلاں اس سے ملتا ہے، ویسا یہ ادریس علیہ السلام کا جو ان کی نسب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہی کی نسل سے، واللہ عالم۔ اس طرح جو نا مورخین ذکر کرتے ہیں۔ اور ادریس علیہ السلام ان کے دادا کے دادا کے دادا کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ یعنی کہ ادریس علیہ السلام کے دادا کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ تو اس طرح جو نا اللہ عالم جو سب جو نا تاریخ میں جو نا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو بات مشہور ہے کہ وہ ان کی قوم والے چھمڑا پہنتے تھے، جیسا کہ چھمڑا ہوتا ہے، جیسے کہ آج بھی دیکھیں گے لوگ جو جنگل وغیرہ میں چھمڑا پہنتے ہیں، وہ قوم والے بھی چھمڑا پہنتے تھے، ادریس علیہ السلام کی قوم والے۔ تو ادریس علیہ السلام سب سے پہلے جو نا تاگے میں کپڑا سیتے ہیں، جیسا کہ ہمارا کپڑا تاگے کا ہے، اس طرح ادریس علیہ السلام تاگے میں کپڑا سیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پورے قوم والے جو نا تاگے کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ پہننا شروع کرتے ہیں۔ یعنی کہ شروع میں یہ پہنتے تھے، کیا وہ چھمڑے کا، پھر بعد میں پورے قوم والے جو ہے نا اس کا تاگے کا کپڑا جو ہے نا پہنتے تھے۔ یہ ادریس علیہ السلام جو سب سے پہلے تاگے سے جو ہے کپڑا سیتے ہیں۔ ایک اور جو بات مشہور ہے ادریس علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام سب سے پہلے قلم سے لکھے تھے۔ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام جو نا قلم سے لکھے تھے، جیسے کہ نوح علیہ السلام، اس کے بعد ان کے کئی نسل، اس کے بعد ادریس علیہ السلام جو آ کر تھے، ادریس علیہ السلام جو ہے نا وہ یہ قلم سے لکھے تھے۔ یعنی کہ یہاں ایک جو بات جو شاید بولنے میں تھوڑا یہ ہو گیا مجھے کہ ادریس علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام کے دادا سمجھے، دور کے دادا ہی نوح علیہ السلام کے۔ ادریس علیہ السلام کیونکہ نوح علیہ السلام بعد میں آ کر تھے، کہ نوح علیہ السلام کے دور کے دادا ہیں کون؟ ادریس علیہ السلام۔ اچھا، اب یہاں تک جو مشہور ہے۔ اس کے بعد ایک جو واقعہ جو مشہور ہے ان کی وفات کا، جو امام ابن جریر الطبری جو مشہور مفسر ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، کس سے؟ کعب رحمہ اللہ۔ کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نا دیکھیں ادریس علیہ السلام کے وفات کا واقعہ کیا کیسا ہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام کے ایک دوست کون تھے؟ فرشتے تھے، کیونکہ نبی تھے۔ ایک فرشتے ان کے پاس ہمیشہ آتے تھے، ان کے ایک دوست تھے فرشتے۔ وہ فرشتے نے ادریس علیہ السلام سے کہا کہ ادریس علیہ السلام تم جو نیک عمل کرتی اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا، یعنی کہ ادریس تم جو نماز پڑھتی ہیں، تم جو نیک عمل کرتی اس کا تم کو ثواب ملے گا۔ دوسرا، تمہارے قوم والے جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا۔ جیسا کہ میں ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں بولتا ہوں کہ 10 جنوں کو تم تہجد پڑھو، میرے بولنے کی وجہ سے 10 لوگ تہجد پڑھتے ہیں، 10 لوگ کا تہجد کا ثواب بھی مجھے ملے گا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام پورے قوم والوں کو نصیحت کرتے تھے، تو ادریس علیہ السلام کی وجہ سے پورے قوم والے نیک ہو گئے۔
تو پورے قوم والے جو عمل کرتے تھے وہ ثواب بھی ادریس علیہ السلام کو ملتا تھا اور ادریس علیہ السلام کا نیکی کا ثواب بھی ملتا تھا. گویا کہ ایک دن میں ادریس علیہ السلام کو ان کا ثواب بھی ملتا تھا ان کے نیک عمل کا. دوسرا پورے قوم والے جو عمل کرتے تھے اس کا بھی ثواب بھی ادریس علیہ السلام کو ملتا تھا. گویا کہ ایک دن میں کتنے کی نیکیاں کما لیتے تھے, ان کا بھی دوسروں کے نیکی بھی جو نا وہ کماتے تھے. ادریس بہت زیادہ نیکی کماتے تھے ادریس علیہ السلام. تو ادریس علیہ السلام ایک مرتبہ ان کے جو فرشتے ہیں, ان کے جو دوست, ان سے کہتے ہیں اے فرشتے مجھے ملک الموت سے ملنا ہے. فرشتے نے پوچھا کیوں آپ ملک الموت سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ثواب ملنے والا ہے, ہر دن جو ہے نا میرا عمل کا بھی مجھے ثواب ملتا ہے, دوسرے جو لوگ میری نصیحت پر عمل کرتے ہیں اس کا بھی مجھے ثواب ملتا ہے, تو مجھے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. میں چاہتا ہوں جو نا میری عمر کتنی ہے, تاکہ زیادہ عمر ہے تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا. ان کی عمر معلوم کرنا تھا ادریس علیہ السلام, وہ کتنی عمر تک کو آپ بھی جئیں گے. اس وجہ سے فرشتے سے کہتے ہیں کہ میں ملک الموت سے ملنا چاہتا ہوں. فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں, ادریس علیہ السلام اس پر میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ فرشتے جو نا آسمان میں جاتے ہیں, پہلے آسمان, دوسرا آسمان, تیسرے آسمان, یعنی کہ فرشتے کے پر میں بیٹھے ہوئے ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان کو پہنچتے ہیں. چوتھے آسمان میں فرشتے کی یہ ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ ملک الموت سے ہوتی ہے. ملک الموت دینا اور فرشتے دونوں ملتے ہیں. یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ملک الموت تم سے ادریس علیہ السلام بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ادریس علیہ السلام کو معلوم ہونا تھا کہ نا وہ کب ان کی موت آئے. تو اس وجہ سے وہ کہاں گئے؟ چوتھے آسمان کے ملک الموت سے ملنے کے لیے. تو ملک الموت تعجب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ملک الموت سے اللہ نے کہا کہ ملک الموت چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرتا. تو ملک الموت تعجب میں لگے, وہ ادریس تو زمین میں آسمان میں کیسے آئیں گے؟ تو تعجب میں لگے ادریس علیہ السلام ملک الموت, کیونکہ ادریس علیہ السلام تو زمین میں تھے. جب دیکھتی ہیں, جب چوتھے آسمان میں پہنچتی ہیں ملک الموت, یہاں سے ایک فرشتے جو ہے نا جبرائیل السلام کو لے کر آتے ہیں, تو وہاں ملک الموت جو ہے نا چوتھے آسمان میں ان کی روح قبض کر لیتے ہیں. کن کی؟ ملک الموت, ان کی ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لیتے ہیں. جب فرشتے پر کھولتی ہیں تو وہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ ادریس علیہ السلام. ملک الموت جو ہے نا روح قبض کر لیتے ہیں چوتھے آسمان میں. ملک الموت جو ہے نا ان کی روح قبض کر لیتے ہیں ادریس علیہ السلام. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا معراج کے موقع پر چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. جیسا کہ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جیسا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کے پاس جاتے ہیں تو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. جب وہ رائٹ سائڈ دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں, جب لیفٹ سائڈ دیکھتے ہیں تو جو رونے لگتے ہیں. جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کون ہے؟ رائٹ میں دیکھیں تو ہنستے ہیں, لیفٹ میں دیکھیں تو روتے ہیں. تو جبرائیل امین فرماتی ہیں کہ آدم علیہ السلام. جب رائٹ میں دیکھتے ہیں تو ان کے جو نسل میں سے, جو ان کے بیٹوں میں سے, ہم تمام ان کے بیٹے ہیں, جنتیوں کی روح وہاں ہے, وہ ان کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں. جب لیفٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں برے لوگوں کی روح ہے, وہ دیکھے تو روتے ہیں. یعنی کہ گویا کہ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام, چوتھے آسمان میں کون تھے؟ یہ ادریس علیہ السلام. یہاں ادریس علیہ السلام کا یہ مختصر واقعہ جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں. ان کا مختصر جو ہے نا واقعہ اتنا ہی واقعہ ہے. اس کے بعد ادریس علیہ السلام یہ تھے قوم میں. تو ادریس علیہ السلام کے بعد جو ہے نا شرک جو ہے نا شروع ہوا. ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی, اب وہ قوم میں جو ہے نا شرک شروع ہوا. تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کے بعد اب نوح علیہ السلام کا واقعہ معلوم کریں. نوح علیہ السلام جیسا کہ ایک مکمل سورہ ہے نوح علیہ السلام, انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. پارہ نمبر 29 میں مکمل ایک سورت ہے نوح کے نام سے. اچھا, سب سے پہلے نوح علیہ السلام, نوح کا معنی کیا ہے؟ جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ نوح, اس کا معنی سکون کو بولتے ہیں, راحت, سکون, ریسٹ لینا, اسے بولتے ہیں کہ نوح. نوح کا ایک اور جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ رونا. نوح کا ایک اور معنی رونا, یہ ایک اور جو معنی ہے نوح علیہ السلام. جیسے کسی کے انتقال کے بعد روتی ہے نا, اس کو بولتی ہیں کہ نیاحہ کرنا, نوح نیاحہ کرنا, وہی نوح علیہ السلام مطلب رونا. اچھا, نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا گیپ تھا؟ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا گیپ؟ کیونکہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آ کر تھے, اس کے بعد نوح علیہ السلام, دونوں کے درمیان کتنے سال کا گیپ تھا؟ پس نے فرمایا کہ 1000 سال سے زیادہ کا گیپ تھا.
1000 سال سے زیادہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان گیپ تھا. گویا کہ آدم علیہ السلام کے اس دنیا کے آنے کے 1000 سال کے بعد کون آ کر تھے؟ 1000 سال اس سے تھوڑا زیادہ اس وقت کون آ کر تھے؟ نوح علیہ السلام آ کر تھے. اچھا، نوح علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ ہمارے والد کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. آدم اول نہیں، کون؟ آدم علیہ السلام جو حوا. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بولتے ہیں کیونکہ ہمارے اصل جیسا کہ جو بھی آج جو ماحول میں ہم تمام ہی یہ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے. پہلے تو ہم آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، لیکن اصل ہم کس کی نسل سے ہی؟ نوح علیہ السلام کی نسل سے. اصل میں اگر آپ دیکھا جائے تو طوفان میں تمام لوگ جو نا مر گئے. کون زندہ تھے؟ نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے. ان کے 3 بیٹے جو نا نسل چلی ہے، انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کروں. یعنی کہ ہم لوگ اس کی نسل سے ہی، نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی، اس وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، دوسرے آدم. تیسری جو بات ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے کہ ابو البشر، تمام لوگوں کے باپ. ابو البشر، بشر کا مطلب انسان، ابو باپ. ہم میرے تمام کے باپ کون ہے؟ اصل نوح علیہ السلام. اصل جو نا ابو البشر بھی انسو کہتے ہیں. اور نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اولو العزم پیغمبر، ان کے بڑے پیغمبروں میں سے. اولو العزم پیغمبر کون ہے؟ نوح علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. اولو العزم پیغمبر، اس میں نوح علیہ السلام بھی، یعنی کہ بڑے عظیم پیغمبروں میں نوح علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے. اور ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے اس دنیا میں کشتی بناتے ہیں، شپ بناتے ہیں. کون؟ نوح علیہ السلام. وہ کہ جو نوح علیہ السلام کا کچھ مختصر ہیں. ان کو آدم ثانی کہتے ہیں، ابو البشر کہتے ہیں، اولو العزم سے ان کا شمار ہوتا ہے. سب سے پہلے انہوں نے کشتی بنائی ہے. اب نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ 1050. نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 1050 سال نوح علیہ السلام عمر. اچھا، نوح علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ جیسا کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے دنیا چلانے کے لیے، زندگی چلانے کے لیے. نوح علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ یہ ایک بکریاں چراتے تھے. کیونکہ ہر انبیاء آپ دیکھیں گے، جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء بکریاں چراتے تھے. بکریاں کیوں بکری چراتے تھے؟ ہر انبیاء موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہر انبیاء جو ہے نا بکری چراتے تھے. کیوں بکری چراتے تھے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے بکری کی جب آپ چرائیں گے، ایک وہاں جاتا ہے، ایک وہاں جاتا ہے. آپ کے اندر صبر، یعنی کہ صبر کی پریکٹس. اللہ تمام نبی کو، نبی بنانے سے پہلے ان کو بکری چرانے کی ٹریننگ دیتا تاکہ وہ بکری چرائیں، تاکہ ان کے اندر صبر آ جائے. جب دعوتی فیلڈ میں اتریں گے، لوگ تانا دیں گے، لوگ فلاں فلاں کہیں گے، صبر ہونا چاہیے آپ. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام انبیاء کو جو ہے نا سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ بکری چرانے کا. سب سے پہلے یہ بھی بکری چراتے تھے نوح علیہ السلام. بعد میں جو ہے کاریگر کا کام کرتے تھے، جیسا کہ کٹے سے، جیسا کہ لکڑی سے ڈور بناتے تھے، چھید بناتے تھے. نوح علیہ السلام نجار جسے ہم بولتے ہیں عربی زبان، جو کاریگر جو ہوتا ہے ڈور کٹے کا جو ہے نا یہ بناتا ہے، مطلب ٹیبل بناتا ہے، کٹے کا جو ہے نا کرسی بناتا ہے. یعنی کہ نوح علیہ السلام جو ہے نا اس کے بعد اسی طرح نوح علیہ السلام کشتی بنائے تھے. نوح علیہ السلام جو ہے نا لکڑی سے جو ہے نا کشتی بنائے تھے. یعنی کہ پہلے نوح علیہ السلام بکری چراتے تھے، بعد میں جو ہے نا کٹے سے وغیرہ جو ہے نا چیزیں بناتے تھے. اچھا، اب یہاں ایک جو سوال ہے کہ جو نا نوح علیہ السلام اس سے پہلے کون تھے؟ ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اب دیکھیے کہ ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی. ادریس علیہ السلام کی وفات ہونے کے بعد اب نبی کا انتقال ہوگا تو پورے قوم میں شرک شروع ہو گیا. پورے قوم لوگ جو ہے نا کیسا شرک شروع ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی وفات ہونے کے بعد ان کی قوم میں 5 نیک لوگ تھے جو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصرہ. اگر آپ سورہ نوح دیکھیں گے تو آپ کو آسان ہوگا. ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونصرہ. 5 نیک لوگ تھے جو نام جو ہے نا قرآن میں ذکر ہے. یہ 5 نیک لوگ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو شیطان آتا ہے ان کے بیٹوں کے پاس، آ کے کہتا ہے دیکھیے یہ بہت نیک لوگ تھے، تمہارے والد، تم ان کا اسٹیچو بنا لو، بس اسٹیچو بنا لو ایک،
تاکہ آپ اسے دیکھیں تو آپ کے والد آتا ہے. بیٹا نے باپ کی محبت میں جو ہے اسٹیچو بنا لیتے. یہ 5 نیک لوگ تھے قوم میں, ان کا لوگ جو ہے اسٹیچو بنا لیتے, کیونکہ بہت نیک لوگ تھے. بس عبادت کی نیت سے نہیں, بس دیکھنے کی نیت سے ہمیشہ بس ہو. ابھی بیٹوں کا انتقال ہوتا ہے, کئی زمانہ گزر جاتا ہے, بیٹوں کے بیٹوں اس سے پھر شیطان آتا ہے, اگر کہتا ہے دیکھیں تمہارے والد جن کی عبادت کرتے تھے, کن کی؟ ود, سوا, یغوت و یعوق و نصر, ان 5 لوگوں کی تمہارے والد عبادت کرتے تھے, تم بھی عبادت کرو. تو قوم والوں نے کہا کہ ہاں, کیونکہ ہمارے والد عبادت کرتے تھے, ہم بھی عبادت کرنا ہے. تو اس وجہ سے پورے قوم والے جو نا ان 5 بتوں کی عبادت شروع کر دی. 5 بتوں کی عبادت شروع کر دی. یہ اصل 5 نیک لوگ تھے, لیکن قوم والوں جو ہے نا شیطان نے بھڑکا کے جو ہے نا ان کی عبادت جو ہے نا شروع کر دی. یہ 5 نیک لوگ اصل میں کون ہیں؟ ود, سوا, یغوث و یعوق و نصر. ایک جو قول ہے مفسرین کا, یہ آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے. آدم علیہ السلام کے, جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں گزر چکا ہے, ان کے 40 بیٹے تھے, 20 بیٹا 20 بیٹیاں. ان میں سے 5 بیٹے یہ تھے, ود, سوا, یغوث و یعوق و نصر. یہ آدم علیہ السلام کے 5 نیک بیٹے تھے. ایک قول یہ ہے. دوسرا جو قول ہے, یہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے, آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد نوح علیہ السلام کے بیچ میں جو ہے نا یہ لوگ آ کر تھے. یعنی کہ نوح علیہ السلام آنے سے پہلے یہ قوم میں نیک لوگ تھے بس. لیکن اتنا یاد رکھیں گے کافی ہوگا, یہ 5 نیک لوگ تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو جو نا شیطان نے بھڑکا کر جو نا ان کا اسٹیچو بنایا. پھر جو نا ان کے جاتے جاتے کئی زمانے کے بعد شیطان آ کے کہتا ہے کہ تمہارے والد بھی ان کی عبادت کرتے تھے, تم بھی عبادت کرو. اس طرح جو نا قوم میں شرک شروع ہو گیا. اب پورے قوم میں شرک شروع ہوا تو اس قوم میں اللہ تعالیٰ ایک رسول کو بھیجتا ہے, ایک رسول کو بھیجتا ہے تاکہ اس قوم میں لوگوں کو شرک سے دور کرے. یعنی کہ پورے قوم والے جو نا ود, سوا, یغوث و یعوق و نصر کی عبادت کرتے تھے. یہاں کون آئے؟ نوح علیہ السلام آئے. سب سے پہلے رسول اس زمین میں نوح علیہ السلام, سب سے پہلے رسول کون تھے؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام آتے ہی اپنے قوم والوں کو 950 سال دین کی دعوت دیتے ہیں. 1 سال 2 سال نہیں, 950 سال نوح علیہ السلام اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دیتے. تو اس سے علماء نے ایک عظیم سبق یہ ذکر کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی زندگی پورا کا پورا جو نا دین کی دعوت میں گزار دیا. 950 سال. اچھا ہماری عمر کتنی ہے؟ ما بین 60 الی 70, 60 سے 70 تک. بس ہم اپنی زندگی میں کتنے سال دین کی دعوت دیتے؟ آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں, ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس نے اپنی عمر میں سے کتنا سال وہ دین کے لیے جو نا وقف کیا ہے, دین کی کیا اس نے خدمت کیا ہے. ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے. یعنی کہ اس طرح نوح علیہ السلام بلکہ اپنی پوری زندگی 950 سال جو ہے نا دین میں گزارتے. جیسا کہ 50 سال کی ہوتی نوح علیہ السلام, تو اس کے بعد دین کی دعوت شروع کرتے ہیں. یعنی کہ 50 سال کے بعد دین کی دعوت شروع کرتے ہیں, گویا کہ 1000 سال مکمل ہو گیا, 950 سال, پھر 50 سال زندہ رہتے ہیں. اس طرح 950 سال نوح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے ہیں. اچھا اب ایک چیز جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہے, میں دین کی دعوت دیتا ہوں, کتنے لوگ ایمان لائیں گے؟ آج لوگوں کی کیا سوچ ہے, اگر میری بات ہے تو لوگ سننا ہے اسے, لاکھوں لوگ میری بات سننا ہے, یہ تو لوگوں کو غصہ آتا ہے. دیکھیے ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. نوح علیہ السلام 950 سال دین کی دعوت دیتی, کتنے لوگ ایمان لائے رہیں گے؟ اس میں 2 قول ہے. ایک قول صرف 10 لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, بس صرف 10 لوگ. دوسرا جو قول ہے 80, زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 80 لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. کتنے سال میں؟ 950 سال. گویا کہ 1 سال میں ایک نہیں, کئی سال میں ایک. تو یہاں انسان اگر آپ کسی کو دین کی بات بولتے ہیں, اگر وہ نہیں مانتا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کی بات وہ ماننا یہ ضروری نہیں, کیونکہ ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا. جیسے کہ ابو طالب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, لیکن ہدایت نہیں ملی. یعنی کہ ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی کہ 950 سال محنت کرنے کے بعد رزلٹ کیا نکلا؟ صرف 80 لوگ, صرف 80 لوگ اسلام قبول کرے نوح علیہ السلام پر. اچھا نوح علیہ السلام دین کی دعوت اچھا کیسا دیتے تھے؟ ایک سوال یہ, کیسا دیتے تھے نوح علیہ السلام دین کی دعوت؟
قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن اور رات، دن میں بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، رات میں بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. نوح علیہ السلام نبی، صبح شام نوح علیہ السلام اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دیتے. آپ بتائیے کہ آپ صبح میں تو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، رات میں کیسا دیں گے آپ؟ سوال یہ ہے نا کہ جناب صبح میں تو ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، رات میں کیسا دیں گے؟ الحمدللہ آج ہمارے پاس موبائل ہے. ہاں؟ کوئی انسان بدعتی ہے، آپ اسے ریکارڈنگ بھیجیے، اسے رات کے وقت ریکارڈنگ بھیجیے. کوئی انسان گمراہ ہے، کوئی شراب پیتا ہے، آپ سے بھیجیے کہ شراب کی لعنت ہے، کیا کیا ہے، مطلب ریکارڈنگ ایک بیان ہوتا ہے یوٹیوب میں، وہ بیان ان کو بھیجیے. کسی انسان کا عقیدہ خراب ہے اسے بھیجیے، کوئی انسان قبر پرست ہے اسے ایک ریکارڈنگ بھیجیے، بس اتنا ہی کرنا ہے. کوئی آپ کا کوئی دوست نان مسلم ہے اسے قرآن بھیجیے PDF، یا تو کوئی اس کی زبان میں جو ہے نا کوئی بیان بھیجیے دعوتی. دیکھیے دن اور رات یہ ہماری زندگی ہے، دن اور رات ہم لوگوں کو دین کی دعوت دی. وہی جو نا نوح علیہ السلام دن، بلکہ نوح علیہ السلام گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، پھر اندر جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، یہاں تک مفسرین ذکر کرتے. اچھا لیکن نوح علیہ السلام جب دین کی دعوت دیتے لیکن قوم والے نہیں مانتے، قوم والے نہیں مانتے، بلکہ الٹا کیا کرتے ہی، جب نوح علیہ السلام، جیسا کہ میں بیان بولتا ہوں آپ سنتے ہیں، اسے نوح علیہ السلام دین کی باتیں بولتے تھے، لیکن قوم والے کیا کرتے تھے، دونوں انگلی کان میں رکھ لیتے تھے، ہم نہیں سنیں گے، اے نوح ہم تیری بات نہیں سنیں گے علیہ السلام، کان میں رکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا نوح علیہ السلام کی بات ان کے کانوں تک نہ پڑے. یا نہیں تو قوم والے کیا کرتے تھے، جب نوح علیہ السلام وہاں سے آتے تو کپڑے پہ، فیس پہ کپڑا بن لیتے تھے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، تاکہ نوح علیہ السلام کو نہ دیکھے. اتنی نفرت کرتے تھے، نوح علیہ السلام کی بات نہیں سنتے تھے، بلکہ نوح علیہ السلام کو دیکھتے بھی نہیں تھے، کپڑا بن لیتے تھے فیس میں. اتنی نفرت کرتے تھے لوگ نوح علیہ السلام سے. بلکہ جب نوح علیہ السلام اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، قوم والے اس کو مانتے نہیں. قوم والے تین باتیں ذکر کرتے ہیں جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی باتیں ذکر کرتے ہیں، لیکن قوم والے کہتے ہیں کہ نوح ہم تیری بات نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ تین ریزن ہے. اے نوح علیہ السلام ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. کیوں؟ تین ریزن ہے. پہلا ریزن کیا ہے؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اے نوح تم ہمارے جیسا انسان. قوم والوں نے کہا کہ اے نوح ہم تمہاری بات کیوں مانیں، کیونکہ تم بھی ہمارے جیسا ایک انسان ہے، ہم تمہاری بات کیوں مانیں، بشر مثلنا، تم بھی ہمارے جیسا ایک انسان ہے. اس وجہ سے جو ہے نا قوم والے کہتے ہیں کہ نوح ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. یہ پہلا ریزن تھا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ جو غریب لوگ تھے، غریب لوگ تھے، اس طرح کے صحابہ غریب تھے، اس طرح جو نوح علیہ السلام کے ماننے والے بھی غریب تھے. مالداروں نے کہا کہ اے نوح تمہارے بات ماننے والے غریب لوگ ہیں، یہ کم عقل والے لوگ ہیں، ہم تمہاری بات میں نہیں آئیں گے، ہم تمہاری جال میں نہیں پھنسیں گے، کیونکہ تمہاری بات ماننے والے غریب غریب لوگ ہیں. جیسے کہ آج کل کیا ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے لوگ، یہ غریب ہے مالدار، یہ کیوں؟ تو مالداروں نے کہا کہ اے نوح تمہاری بات ماننے والے غریب لوگ ہیں، ہم سب نہیں آئیں گے تمہاری وجہ سے. یہ دوسرا ریزن تھا. تیسرا جو ریزن تھا، قوم والوں نے کہا اے نوح تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ اسٹیٹس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آج لوگ کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہے لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں. یہ دنیا کا اصول ہے، چاہے وہ سامنے والا ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اگر پیسہ ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. دنیا کا قانون ہے، صحیح ہے، دنیا کا قانون ہے. تو اس مالداروں نے کہا کہ نوح تمہارے پاس کون سا پیسہ ہے، نہ تمہارے پاس پیسہ ہے نہ اسٹیٹس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تمہاری بات کیوں مانے. یعنی کہ تین باتیں جو ہے نا قوم والے ذکر کرتے ہیں. اے نوح تم ہمارے ساتھ ایک انسان ہی، اس وجہ سے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. دوسرا اے نوح علیہ السلام تم جو ہے نا تمہارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تمہاری بات کیوں مانے. تیسرا اے نوح تمہارے ماننے والے سب جو ہے نا غریب ہی، کم عقل والے. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام ان کو پھر بھی دین کی دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ قوم والوں نے کہا کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اے نوح اگر تم سچے ہی تو عذاب لے کر آؤ. اے نوح اگر تم سچے ہی تو عذاب لے کر آؤ. تم بولتے نا کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، اے نوح عذاب لے کر آؤ. تو نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے لیکن لوگ نہیں مانتے. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں کہ ربی انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، کیونکہ
کیا ہوا تھا اس قوم میں؟ جب نوح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے تھے، ایک قوم کے جو مالدار ہوتی ہے نا وہ کھڑے ہوتے تھے، وہ کھڑے ہو کر کہتے تھے ان قوم والوں سے، دیکھیے تم نوح کی اتباع نہیں کرنا. نوح علیہ السلام کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر بولتے ہیں دیکھیے نوح کی بات نہیں ماننا، وہ غلط ہے. اس طرح جو نا جو مالدار لوگ ہی وہ جو نا دوسروں کو بھڑکاتے تھے، یہاں تک کہ 950 سال تک دین کی دعوت دے کر نوح علیہ السلام تھک گئے اور دعا کرتے کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیار. بدعا دیتے ہیں نوح علیہ السلام. 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام بدعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک و نیست و نابود کر دے، پورے قوم کو ہلاک کر دے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قوم نوح میں جو جو کافر ہیں تمام کو ہلاک کر دے. تو نوح علیہ السلام کی، کیونکہ نبی کی دعا قبول ہوتی، تو نوح علیہ السلام بدعا کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دعوت المظلوم لا ترد. جو ظالم ہے، جو مظلوم کی دعا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. نہیں کہ مظلوم کی دعا ڈائریکٹ قبول ہوتا ہے. نوح علیہ السلام 950 سال دین کی دعوت دیے لیکن وہ لوگ نہیں مانے. تو نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا نوح علیہ السلام سے کہتے کہ نوح تم کشتی بناؤ. اب نوح علیہ السلام کشتی بنائے، کشتی بنانا شروع کرے. تو کشتی مطلب اب کشتی کتنی بڑی ہوگی ایک انداز. تو مفسرین نے فرمایا کہ جو نا 360 ذراع، یعنی کہ یہاں سے یہاں تک ایک ذراع ہے، یہاں سے یہاں تک ایک ذراع. اس طرح 360 ہاتھ کی تو کتنا لمبا ہوگا، یعنی کہ اتنا بڑا تھا کشتی. اس طرح 360 ہاتھ رکھیں گے تو کتنا لمبا ہوگا، یعنی کہ اتنی بڑی کشتی جو نا نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے بناتے ہیں. جب کشتی بناتے رہتے ہیں قوم والے مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ ریگستان ہے، وہاں بارش کا نام و نشان نہیں، دھوپ ہی دھوپ. وہاں کیسے یہ آ سکتا ہے بارش، وہ بھی ایسی بارش جس میں کشتی چلے، یہ تو ناممکن ہے. تو نوح علیہ السلام جو ہے نا جب کشتی بناتی لوگ مذاق اڑاتے، یہ نوح یہ کیا ہے، تم کشتی بناتے ہو یہ فلاں، اب بارش وغیرہ کچھ نہیں آئی. اس طرح لوگ جو نا نوح علیہ السلام کا جو نا مذاق اڑانے لگے. چلیے اڑاتے، جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا عذاب بھیج دے. عذاب بھیجنے سے پہلے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کی طرف سے عذاب آتا ہے. تو جب عذاب آتا ہے تو جو ہے نا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان سے کہتی کہ میرے بیٹے تم کشتی میں آ جاؤ، کیونکہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان. کنعان کافر تھا، سام، حام، یافس یہ مسلمان. 4 بیٹوں میں سے 3 مسلمان تھے، ایک کافر. کافر کون تھا؟ کنعان. جب پانی آنے لگا تو کنعان جو ان کا جو نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ کشتی میں نہیں چڑھا. وہ جب پانی آیا تو پانی میں تیرنے لگا. تو جیسا کہ باپ ہے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے آ جاؤ کشتی میں، آ جاؤ کشتی میں آ جاؤ. کنعان کہتا ہے کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابو جان میں پہاڑ کے اوپر چل جاؤں، وہاں پانی نہیں آئے گا. پہاڑ کے اوپر چل جاتا ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام بلاتی ہیں آؤ کشتی کے اندر آ جاؤ، لیکن وہ ان کا بیٹا عقل کو دوڑاتا ہے. یہاں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کی جو مشہور جو کتاب ہے تعارض العقل والنقل، اس میں ذکر کرتی ہیں کہ اگر آپ دین میں عقل دوڑائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. دین میں عقل نہیں دوڑا، جیسے کہ آج لوگ بولتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیسا آسمانی دنیا پر آئے گا آخری رات میں، کیونکہ دنیا میں کہیں نہ کہیں رات ہوتی ہے. لوگ دین میں عقل دوڑاتے ہیں، جو دین میں عقل دوڑائے گا اللہ اس کو گمراہ کرتے ہیں. کیونکہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے آ جاؤ کشتی میں، ان کے کیا کہتا ہے، انہیں کہا نہیں میں پہاڑ کے اوپر چل جاؤں گا وہاں پانی نہیں آئے گا. عقل دوڑاتا ہے. جب وہ پہاڑ کے اوپر چلا گیا تو پانی میں ڈوب کر مر گئے، وہاں بھی پانی آ گیا. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم پر جو نا پورا کا پورا جو نا پانی کا عذاب آتا ہے. اچھا پانی کا عذاب کیسا آ کر تھا؟ 40 دن تک، ایک دن 2 دن نہیں، 40 دن تک پانی آنے لگا قوم نوح پر. اچھا کیسا آیا پانی؟ تو مفسرین نے کہا کہ جو نا زمین سے گرم پانی، آسمان سے ٹھنڈا پانی. زمین سے گرم، آسمان سے ٹھنڈا پانی، یعنی کہ پورے قوم والوں پر 40 دن تک عذاب، اس میں زمین سے گرم اور آسمان سے ٹھنڈا. اچھا اب یہ جو نوح علیہ السلام جو کشتی بنائے تھے وہ کشتی کیا ہوئی؟ اب نوح علیہ السلام اس کشتی میں چلے گئے
اب وہ کشتی جب جیسا کہ پانی زیادہ کیا ہوتا ہے کہ کشتی جو ہے نا جانے لگتی ہے، یہاں تک کہ کشتی جو ہے نا جا کر جو ہے نا جودی پہاڑ کے بعد جا کے کھڑے ہو گئے. ایک سب سے بڑا پہاڑ تھا جودی پہاڑ جو عراق کے پاس ہے. عراق کے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وقیل یا اغضب لعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی. جودی ایک پہاڑ کا نام جو عراق کے پاس ہے. یعنی کہ جب پانی بہت زیادہ ہونے لگا تو نا یہ کشتی جو ہے نا یہاں وہاں جا کر اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. یہ جودی پہاڑ بہت اوپر تھا، وہاں جا کے یہ کشتی جو ہے نا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد جو ہے نا یہ تمام، یعنی کہ اس طرح نوح علیہ السلام جو ہے نا کہ کشتی جو ہے نا یہاں وہاں جا کر جودی پہاڑ کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. اچھا، ایک کشتی میں کون تھے اور کتنے لوگ تھے؟ نوح علیہ السلام جو کشتی میں جو بیٹھے تھے اس کشتی میں کتنے لوگ تھے؟ 80 لوگ تھے. آج تک اس کشتی میں 80 لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے؟ 80 لوگ جو اس کشتی میں تھے. اچھا، اس کشتی میں جس سے کہ آج لوگوں میں مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام نے جانوروں کو بھی اٹھا لیا. 80 لوگ، ہاں 80 لوگ. آج لوگوں میں جو مشہور ہے جو ہے نا نوح علیہ السلام جو ہے نا جانوروں کو بھی اٹھا کر کشتی میں رکھ لیے کر. امام شوکانی رحمہ اللہ تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح تم کیا کرو، جو بھی ہے جانور اس میں سے نر اور مادہ لے لو. بس جیسے کہ بلی ہے اس میں نر اور مادہ مذکر مؤنث، ہر جانور میں مذکر مؤنث کو تم لے لو. اس طرح نوح علیہ السلام جو بھی جانور تھا اس وقت ان تمام جانوروں میں مذکر مؤنث نر اور مادہ کا ایک ایک جانور جو ہے لیتی ہیں اپنی کشتی میں رکھ لیتے ہیں. اپنی کشتی گویا کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام 80 لوگ تھے اور جانوروں میں سے مذکر مؤنث جو ہے نا تمام کو جو ہے نا اس میں جمع کر رکھے تھے. اچھا، نوح علیہ السلام کا جو یہ جو اصل کیا ہوا تھا، ان کا جو بیٹا جو ڈوب گیا تھا. اب نوح علیہ السلام کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا ڈوب گیا ہے، کیونکہ بیٹا ہے، بیٹے کی محبت ہوتی ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے میرا بیٹا، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ میرا بیٹا ہے تو اس کو بچا لے. اللہ تعالیٰ وہ میرا بیٹا ہے، ایسے دعا کرتے ہیں نوح علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نوح وہ تمہارا بیٹا ہے لیکن دین کے اعتبار سے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. کافر کے حق میں دعا کرنا، کیونکہ نوح علیہ السلام دعا کرے اللہ وہ میرا بیٹا ہے اس کو کچھ یہ کرے، اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارا بیٹا ہے لیکن حقیقت میں جو نا وہ تمہارے دین پر ایمان نہیں لایا، اس وجہ سے نا وہ بھی ہلاک ہو گئے. تو اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی کافر ہے اس کے حق میں استغفار جائز نہیں. جیسے کسی کافر کا انتقال ہوتا ہے ہم بولتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے نہیں، جائز نہیں. اللہ اس کافر کے گناہ کو معاف کر دے، کافر کے حق میں استغفار جائز نہیں. تو اس طرح جو ہے نا نوح علیہ السلام بیٹے کی محبت میں کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں اے نوح تم ان کے حق میں دعا نہ کرو کیونکہ وہ جو کیا ہے کافر ہے، تمہارا بیٹا جو نا کافر ہے. اچھا، نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے. ایک کنعان جو پانی میں ڈوب کے مر گیا. نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی وہ کافرہ تھی، وہی پانی میں ڈوب کے مر گئی. اب بچے کون؟ 3 بیٹے، سام، حام، یافس. سام سین الف میم سام، ان کی نسل سے جو گورے لوگ ہوتے جیسا کہ سعودی عرب میں ہوتے، سام کی نسل جو نا گورے لوگ جو اس کی نسل سے آ کر تھے، جو سعودی عرب میں جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو یہ سام کی نسل سے آ کر ہے. حام، ہا الف میم حام، حام کی نسل جو کالے کالے جو لوگ ہوتی ہیں وہ حام کی نسل سے آ کر، جیسا کہ افریقہ کے جو لوگ ہیں، نائجیریا کے جو لوگ ہیں وہ سب حام کی نسل سے آ کر تھے. تیسرا یافس جو تیسرے بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، ان کی نسل سے جیسا کہ بعض لوگ لال ہوتے ہیں، ذرا لال، ذرا نہ گورے نہ کالے، مطلب لال کلر کے ہوتے ہیں. یہ کن کی نسل سے آ کر؟ یافس کی نسل سے. جیسا کہ وہ جو نا یوروپ وغیرہ میں جو لوگ ہوتی ہیں وہ یافس کی نسل سے آ کر. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ جو نا یاجوج ماجوج جو ذوالقرنین جو ڈیم رکھے تھے ذوالقرنین، وہ یاجوج ماجوج وہ کہاں سے آ کر تھے؟ یافس کی نسل سے. کیونکہ ذوالقرنین بھی ہمارے جیسا وہ بھی ایک انسان تھے، یہ یاجوج ماجوج وہ بھی ہمارے جیسا ایک انسان تھے، وہ یافس کے خاندان سے آ کر تھے، یافس کی نسل سے یاجوج ماجوج تھے. گویا کہ جو نا سام ان کی نسل سے سعودی عرب کے جو لوگ ہیں، حام ان کی نسل سے افریقہ کے جو لوگ ہیں، یافس ان کی نسل سے یورپ، اور یاجوج ماجوج جو ہے نا آ کر ہیں.
اچھا، یہ نوح علیہ السلام کے قوم پر عذاب کب آیا تھا؟ کس دن آیا تھا عذاب؟ تو اس میں علماء نے کہا کہ عاشورہ کا دن، جیسا کہ 10 محرم کا جو دن ہوتا ہے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو عذاب کی جو شروعات ہوئی تھی قوم نوح پر، وہ کب ہوئی؟ 10 محرم کو، یعنی کہ عاشورہ کا دن. اس وقت نہیں تھا 10 محرم، یعنی کہ اس دن عاشورہ کا دن جو ہے نا، اس تاریخ کے اعتبار سے جو ہے نا ان پر عذاب آ کر تھا. لیکن دوسرا جو قول ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ یہ جو پانی جو 40 دن تھا، 40 دن جب عذاب جب ختم ہو گیا، پانی کا عذاب، جس دن نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے وہ عاشورہ کا دن تھا. ایک جس دن عذاب آ گیا تھا وہ عاشورہ کا دن، ایک قول. دوسرا جو قول ہے جس دن نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے وہ جو ہے نا عاشورہ کا دن تھا. واللہ عالم جو بھی ہے، یہ سب جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں. اچھا، یہ نوح علیہ السلام کی جیسا کہ معلوم ہے کہ جودی پہاڑ کے بعد جا کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ عذاب پوری دنیا میں پانی آ کر تھا. تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیرہ. اللہ نے کہا کہ زمین پانی ختم کر، اے آسمان پانی رک. اللہ کے حکم سے نا آسمان اور زمین میں پانی رک گیا. اب نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں. اب نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں ہے؟ جودی پہاڑ کے پاس سے. ایک بڑا پہاڑ تھا وہاں جو ہے نا اللہ کے حکم سے جا کے جو ہے نا یہ کھڑے ہوئے تھے. اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ 3 پہاڑ بڑا معزز ہے. ایک جودی پہاڑ جو اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کی. دوسرا غار ہرا جس میں ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اوپر سے دشمن آ رہا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اوپر دشمن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ دوسرا پہاڑ جس میں ابو بکر اور کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تیسرا جو پہاڑ جبل طور، جو معزز پہاڑ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو جہاں جو ہے نا تورات دی گئی تھی. یہ 3 بڑا معزز پہاڑ ہے. ان میں سے ایک جودی پہاڑ ہے جہاں جا کر جو ہے نا یہ نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی. اب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے. اب نوح علیہ السلام کو معلوم ہونا تھا کہ پانی رک گیا ہے. ایسا کہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے اسے بولتی ہیں کہ طوفان. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آ گیا تھا اسے بولتی ہیں کہ طوفان. اب یہ جو طوفان ہے یہ ختم ہو گیا ہے یا نہیں، یہ نوح علیہ السلام کو معلوم کرنا تھا. کیسا معلوم کرے نوح علیہ السلام؟ نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سے ایک پرندہ کو بھیجتے. یہ پرندہ سیدھا جاتا ہے، جا کر جو ہے نا ایک پتا لے کے آتا ہے. کون سا؟ زیتون کا پتا. تو نوح علیہ السلام سمجھ جاتی ہیں جو نا یہ پانی زمین سے ختم ہو چکا ہے، یہ پانی زمین سے ختم ہو چکا ہے. اسی وجہ سے جو نا جب پانی زمین سے ختم ہوتا ہے تو جو نا پودے نکلتے ہیں. تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو نا اب جو نا عذاب ختم ہو چکا ہے، عذاب ختم ہو چکا ہے. کیونکہ جب پرندہ وہ پتا لاتا ہے تو نوح علیہ السلام سمجھ جاتی ہیں جو نا اب پانی ختم ہو کے جو نا پودا آنا شروع ہوا ہے. تو اس وجہ سے نا پوری دنیا میں نوح علیہ السلام اس کے بعد کشتی سے باہر نکلتے ہیں. یہ آپ جبل جودی آپ یوٹیوب میں لکھیے، گوگل میں لکھیے، آپ کو پہاڑ نظر آئے گا. وہ پہاڑ جو نا آپ کو نظر آئے گا. واللہ عالم. اب یہاں یہ جو بات تھی جو نا نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 لوگ تھے. اب ایک تو بات تھی کہ اس میں عورت بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے. نوح علیہ السلام کی جو بیٹے صرف 3 لوگ، سام، حام، یافس، ان سے بچے پیدا ہوئے. اس کے بعد اس کے علاوہ جو لوگ تھے کشتی میں تمام لوگ جو نا تھوڑے دن میں انتقال ہو، ان سے نسل نہیں چلی. اب کوئی یہ بھی بول سکتا ہے نا کہ 80 لوگ تھے تو ان سے بھی نسل چلی ہوگی. صحیح قول جو مفسرین نے کہا صرف 3 لوگوں سے نسل چلی ہے، سام، حام، یافس، جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے. اس کے علاوہ جو لوگ تھے کشتی میں، مرد عورت، ان سے نسل نہیں چلی، ان کو بچہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوا. چند دنوں میں تمام لوگ جو نا انتقال ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ جو نا نوح علیہ السلام جو نا آدم ثانی ہو گئے. اور اسی طرح نوح علیہ السلام جو نا یہاں تک جو نا پورے قوم پر عذاب آتا ہے، پورے قوم جو نا ڈوب کر جو نا مر جاتی ہے. یعنی کہ دیار، یعنی کہ کوئی کافر نہیں بچتا ہے، پورے کافر جو نا ہلاک ہو جاتے ہیں. صرف جو نا نوح علیہ السلام کی قوم وہاں رہتی ہے، پھر وہاں سے جو نا نسل چلتی ہے. اس وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. اب نوح علیہ السلام اتنی بڑی نعمت اللہ نے کو دی تھی، تو نوح علیہ السلام اللہ کا شکر گزار بندے تھے. یہاں نوح علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی. اللہ نے اتنا ہی زیادہ نوح علیہ السلام اللہ کا شکر کرتے تھے. جیسا کہ اللہ نے کہا انہ کان عبدا شکورا، یہ نوح اللہ کے شکر گزار بندے. ہمیشہ نوح علیہ السلام اللہ کا شکر گزار بندے تھے ہمیشہ. کیسا؟ جب کھاتے تھے بولتے کہ الحمدللہ. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں جب نوح علیہ السلام کھاتی تو بولتے کہ الحمدللہ. جب نوح علیہ السلام کپڑا پہنتے بولتے کہ الحمدللہ.
جب نوح علیہ السلام کوئی چیز اٹھاتے تو بولتے کہ الحمدللہ. جیسے کہ آج ہم کوئی بیگ اٹھاتے ہیں نہیں بولتے ہم لوگ. کتنے لوگ ہم میں سے الحمدللہ بولتے؟ نوح علیہ السلام جب چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اٹھاتے بولتے کہ الحمدللہ. نوح علیہ السلام جب کوئی بھی چیز یعنی پیتے بولتے کہ الحمدللہ. جب نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوتے بولتے کہ الحمدللہ. یعنی کہ نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے. انسان کو جتنی نعمت اللہ ان کو دیتے ہیں اتنا ہی ایک مسلمان اللہ کا شکر گزار. اللہ نے جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اتنا اللہ کا شکر گزار بندے بنے. جتنا نعمت مجھے اور آپ کو ملتا ہے اتنا ہی. جیسا کہ اللہ کی شکر گزاری کیسے آپ یہ بولتے نا کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں اللہ کا شکر بجا لاؤ. اللہ کیسے ہم شکر بجا لائیں گے؟ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ. شکر گزار کی تین قسمیں. ایک اللہ نے آپ کو پیسہ دیا بولے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے پیسہ دل سے اسے مانیے. دل سے بولے کہ اللہ نے الحمدللہ مجھے پیسہ دیا ہے. زبان سے بولے کہ الحمدللہ. دل سے بھی ایکسپٹ کیجئے, زبان سے بولے کہ الحمدللہ. تیسری جو چیز ہے اس پیسے کو اللہ کے نام میں خرچ کیجیے. ایک اور مثال, اللہ نے آپ کو صحت دی ہے بولے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے, دل سے اور زبان سے. تیسرا اس باڈی کے ذریعے سے ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے, نمازوں کا اہتمام کرے, تہجد کا اہتمام کرے, نفل نمازوں کا اہتمام کرے. لیکن جو نعمت اللہ آپ کو دیتے ہیں اس نعمت کی شکر گزاری ضروری ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ کے بہت کم بندے اللہ کے شکر گزار بندے ہیں دنیا میں, لیکن کم بندے جو اللہ کا حقیقی معنوں میں شکر بجا لاتے ہیں, بہت کم بندے ہیں. اسی وجہ سے انسان جو ہے ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. یعنی کہ نوح علیہ السلام کی زندگی سے جو عظیم سبق ہم کو ملتا ہے وہ ہے کہ دین کی دعوت. 950 سال, ایک سال دو سال نہیں, 950 سال نوح علیہ السلام دین کی دعوت کے لیے نکالتے. آج کتنے نوجوان ہیں جو اپنی دین کی دعوت کے لیے وقت نکالتے. یہ بھی دین کی دعوت ہے. آپ لوگ جو سنتے ہیں وہ بھی دین کی دعوت. سنو دوسروں تک پہنچاؤ. اب اگر آج کے ماحول میں اگر کہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہر دن کوئی نہ کوئی دین کی باتیں ہم سنتے ہیں. عورتیں ہی گھر میں بیٹھیے, ہر دن کوئی نہ کوئی بیان سنیے, کچھ نہ کچھ ہر دن تفسیر پڑھیے, کچھ نہ کچھ جو ہے نا دین کی باتیں ہر دن سنیے. نوح علیہ السلام ایک سال 950 سال. آج ہم 24 آورس میں کتنے گھنٹے ہم دین کے لیے دیتے ہیں؟ بہت کم ہوتا ہے. وہ اگر ہوٹل میں ہو تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ گزارتے ہیں, پھرنے کے لیے تو بہت سارے, لیکن دین کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں یہ ہر انسان اپنے بارے میں جان سکتا ہے. تو وہی جو ہے نا, بلکہ آپ دیکھیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ پڑھتے رہتے تھے. تاریخ بغداد مشہور کتاب ہے ان کی. یہاں ایک مرد ایسا پڑھتے تھے یہاں تک کہ وہ کتاب جو نا ان کے سر میں آ کے گر گئی. اسی طرح سے ان کی روح قبض ہو گئی, آخری لمحے تک پڑھ رہے تھے. یعنی کہ یہ اصل چیز ہے انسان, دین کا علم حاصل کرنا, دین کی دعوت دینا, یہ انسان مرتے دم تک کرے. تو نوح علیہ السلام کا اصل ٹارگیٹ یہ تھا کہ جو دین کی دعوت. ایک اور جو اہم چیز نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں اگر وہ نہیں مانتا ہے تو آپ بیزار مت ہو جائے, کیونکہ نوح علیہ السلام 950 سال دین کی دعوت دیے, 80 لوگ ایمان لائے بس. 80 لوگ ایمان لائے. وہ اگر آپ کی بات کوئی نہیں مانتا ہے تو آپ بیزار مت ہو جاؤ, کیونکہ ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ ان کو ہدایت دے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتی. اب آج لوگ کیا بولتے ہیں, نہیں میں بہت بتایا اسے وہ بات نہیں مانتا ہے. آپ کا کام بتانا ہے بس, لیکن ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا. تو یہ بڑا عظیم سبق ہے نوح علیہ السلام کی زندگی سے. اب نوح علیہ السلام کا وفات کا وقت قریب آ گیا. نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جو نا قریب آ گیا. جیسا اب کیا کرتی ہیں ہم لوگ, وفات کا وقت قریب آتا ہے تو بچوں کو بلاتی ہیں, دیکھو بیٹا وہ پراپرٹی اتنا ہے اسے تقسیم کرو, وہ پراپرٹی اتنا ہے اسے تقسیم کر لو. کیا کرتے موت کے وقت یہی کرتے لوگ. موت کے وقت کیا کرتے, وہ پراپرٹی ہے اسے تقسیم کر دو, وہ اسے ان کو. نوح علیہ السلام موت کا وقت قریب آتا ہے, اپنے بچوں کو بلاتے, نسائی کی حدیث, اپنے بچوں کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں میرے بیٹے میں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیز سے روکتا ہوں. نوح علیہ السلام 2 چیز کا حکم دیا, 2 چیز سے روکے. 2 چیز کیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. ایک ہے کہ لا الہ الا اللہ, ہمیشہ توحید پہ جم جانا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے ہمیشہ توحید پہ جم جانا,
ہمیشہ. یہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ. دوسرا نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے، کیونکہ ہر انسان کو رزق ہے، بغیر پیسے کوئی نہیں جیتا ہے آج، ہر انسان کو پیسہ چاہیے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے تم سبحان اللہ بحمدہ ہی پڑھتے رہنا. سبحان اللہ بحمدہ آسان ہے پڑھنے کے لیے. اب بچوں نے کہا کہ ابو جان ہم کیوں پڑھے سبحان اللہ بحمدہ؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ بھی ہے یرزق الخلق، جس وجہ سے اللہ آپ کو رزق دے گا. اگر آپ سبحان اللہ بحمدہ ہی پڑھیں گے اللہ آپ کو رزق دے گا. اتنی بڑی بات ہے. صرف سبحان اللہ بحمدہ ہی پڑھنے سے اللہ ہم کو رزق دیتے ہیں. ہم کیا سمجھتی اپنے ٹیلنٹ سے انسان مال کماتا ہے؟ نہیں. وفی السماء رزقکم، رزق آسمان میں، نہ آپ کے ٹیلنٹ میں ہے، میں کچھ نہیں ہے، رزق آسمان میں ہے. تو انسان اس کے سامنے گر گڑا ہے. تو سبحان اللہ بحمدہ، یعنی کہ نوح علیہ السلام دو چیزوں کا حکم دیتی ہے اپنے بچوں سے، ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، دوسرا سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے کا. سبحان اللہ بحمدہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا. دوسری دو چیزوں سے نوح علیہ السلام اپنے بچوں سے روکتے ہیں. اب بتاؤ کہ کتنی مائیں یہاں پر ہیں، کتنے والد یہاں پر ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو شرک سے روکا ہے؟ تو نوح علیہ السلام موت کے وقت اپنے بچوں سے کہتے کہ میرے بیٹے تم شرک نہ کرو، شرک نہ کرو. ہم بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں، ہر چیز ان کو دیتے ہیں. کبھی ہم نے اپنے پاس بٹھا کر کبھی ان کو توحید ہم نے سکھایا ہے؟ نہیں. جبکہ آپ دیکھیں گے نوح علیہ السلام اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے موت کے وقت اے میرے بیٹے تم شرک نہ کرنا. یعقوب علیہ السلام جب موت کا وقت قریب آ گیا، حتی اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام موت کے وقت اپنے بچوں سے کہتے ہیں میرے بیٹے تم شرک نہ کرنا. کتنے لوگ ہم میں سے، کتنے لوگ ہم میں سے اپنے بچوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون؟ عبداللہ بن عباس 9 سال کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عباس وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، عبداللہ بن عباس اگر مانگنا چاہتی تو صرف اللہ سے مانگو، بس. یہ ہے توحید. یہ بچوں کو بتانا چاہیے میرے بیٹے دیکھیں اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ عرش پر مستوی ہے، سب کچھ وہی دینے والا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے سب کچھ. یعنی کہ یہ بچوں کے اندر توحید شروع ہی سے. وہی نوح علیہ السلام مرتے وقت بھی جو نا اپنے بچے سے کہتے ہیں میرے بیٹے تم جو نا شرک نہ کرو. دوسری کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تکبر نہ کرو. دو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے تم شرک نہ کرنا اور تکبر نہ کرنا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے اندر رتی برابر بھی تکبر ہو. رتی برابر، رتی کسے بولتے ہیں عربی زبان میں؟ چونٹی کا جو سر ہوتا ہے اسے بولتے ہیں. اگر اتنا بھی اگر کسی انسان کے اندر تکبر ہے وہ انسان نار جہنم میں داخل، وہ انسان نار جہنم میں داخل، نعوذ باللہ. لیکن رتی برابر بھی تکبر ایک انسان کو جہنم تک لے کر جاتا ہے. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے تم تکبر نہ کرنا. تکبر کی ایک مثال اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے لوگوں تم اکڑ کر مت چلو. لوگ آج اکڑ کے چلتے ہیں، گھمنڈ سے چلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بلکہ آپ وسلم کیسا چلتے تھے؟ جیسا کہ آپ دیکھیں کوئی بوڑھے لوگ کیا ہوتے ہیں، لکڑی رکھو ایسا لکڑی میں ٹیک لگا کے چلتے ہیں، اس طرح آپ وسلم نارمل ایسے ہی چلتے تھے. حدیث میں ایک مثال آتا ہے جیسا کہ ایسا ڈاؤن ہے، اگر آپ ڈاؤن میں چلیں تو کیسا چلیں گے؟ جھک کے چلیں گے نا، کیونکہ ڈاؤن ہے. اس طرح آپ وسلم نارمل جو نا جھک کے بڑے عاجزی کے ساتھ آپ وسلم چلتے تھے. تکبر نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے حدیث میں کہ جو انسان تکبر کرے گا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کا امثال الذر، چھونٹی کی طرح اللہ اس کو بنا دیں گے، چھونٹی کی طرح. دنیا میں جو گھمنڈ کرتا تھا اس کے بدلے اللہ اسے چھونٹی کی طرح کرتے. یعنی کہ نوح علیہ السلام آخر میں دو باتوں کا حکم دیتے ہیں، دو باتوں سے روکتے ہیں. دو بات کیا ہے؟ توحید کا، دوسرا سبحان اللہ بحمدی. دو باتوں سے روکتی ہیں، وہ کیا ہے؟ شرک سے اور تکبر سے. یہ ہمارا نوح علیہ السلام کا اور ادریس علیہ السلام کا جو واقعہ جو نا ہمارے پاس ہوا ہے، یہ انشاءاللہ ہم لوگ جو نا یہ سلسلہ ہم شروع باقی رکھیں گے انشاءاللہ. یہ کچھ نبیوں کا جو قصہ ہے، کیونکہ نبیوں کے قصے میں کئی فائدے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ، نبیوں کے قصے میں عبرت ہے، نصیحت ہے. اگر آپ واقعی معنوں میں کھول کر دیکھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو فائدے ملیں گے. اس کے واسطے اگر آپ کو ایک گھنٹہ پھر نکالنا پڑے گا. آپ خود سوچ سکتے ہیں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. دین کی دعوت مجھے بھی دینا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام بھی دین کی دعوت دیتے تھے. ادریس علیہ السلام لوگوں کی خدمت کرتے تھے، کپڑا سیکھ دیتے تھے، میں بھی لوگوں کی خدمت کروں گا. سوشل ورک جسے ہم بولتے ہیں.
सोशल वर्क, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत पे एक शख्स को देखते हैं मेराज के मौके पर, जन्नत पे एक शख्स चल रहा है, हदीस सही है। तो जिब्राइल अमीन से पूछते कि जिब्राइल कौन है जो एक नौजवान जन्नत पे चल रहा है? तो जिब्राइल कहते हैं कि अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो शख्स है जो रास्ते में एक मरतबा जा रहा था, वो एक कांटा वगैरह गिरा था, उसको हटा दिया, क्योंकि लोगों को तकलीफ देती थी वो कांटा, उसको हटा दिया बस। तो इस वजह से अल्लाह ने उसको जन्नत दे दिया। सोशल वर्क, अगर आप सोशल वर्क करेंगे, क्योंकि आज इस इंसान वही करते थे, लोगों को जो ना कलम कपड़ा सी के देते थे, लोगों की मदद करते थे। एक और जो चीज है, अमल में आगे बढ़ने का शौक हमारे अंदर होना चाहिए। जिस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ क्यों गए? ताकि उनकी मौत का वक्त मालूम करने के लिए, ताकि और भी ज्यादा जो ना मुझे सवाब मिले। इंसान इंसान को जो वक्त वो मिला है, जितना हो सके इबादत करो, जितना हो सके इबादत करो, ये असल जिंदगी। जैसा कि मशहूर जो रावी हम्माद बिन सलमा, जो हदीस के रावी हैं, उनके बारे में मशहूर, उनकी जिंदगी चार चीज है। युसल्ली, हमेशा नमाज पढ़ते थे। युसब्बिह, तस्बीह बयान करते थे हमेशा। व यक़रा, किताबें पढ़ते थे, दीन की किताबें पढ़ते थे। व यतसद्दक़, सदका व खैरात करते थे। हम्माद बिन सलमा, उनकी जिंदगी चार चीजें होती थी, हमेशा नमाज, तस्बीह, और उसके बाद किताबें पढ़ते थे, दीन की किताबें, कई किताबें उनकी है, और सदका करते थे। ये हमेशा इंसान हमेशा अपनी जिंदगी में चीज होना चाहिए। तो इस तरह जो ना अंबिया की जिंदगी से कई सबक जो ना हमको और भी मिलता है। ये कुछ बातें मैंने आपके सामने जिक्र की। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस आज के सुनने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और जो मुसलमान मरीज हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम को हमेशा हमेशा सही दिन समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए हम लोग यहीं पर वक्त हो चुका है 10 से। चलिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।